السلام علیکم. جرگا ہمیشہ نہ دا پختون قوم طاقت اور دا اتحاد علامت پتے شویدے اور دا جرگا تاریخ نہ توڑو نہ مضبوط ہتھیار ثابت شویدے. میں ویسا تو لکھا ہوا ہے پشتون میں، پشتو لینگویج میں صرف اس لیے شروع میں نے اس لیے کی کیونکہ میں نے نیشنل لینگویج کا بل دیا تھا قومی اسمبلی میں، اور میں اس پہ بہت یقین رکھتی ہوں کہ ہماری جو صوبائی زبانیں ہیں ان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. میری جدوجہد پارلیمنٹ میں جاری تھی. میں نے ایک دفعہ بل دیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا اور میرے خلاف الزام لگائے کہ ہم نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کام کیا. میں نے دوسری دفعہ بل دیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا. میں نے تیسری دفعہ بل دیا اور تیسری دفعہ کے بعد میں ویسے ہی ریزائن کر گئی. اور اگر میں بیٹھی ہوتی اسمبلی میں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ہر دفعہ بل دیتی جاؤں گی، آپ بے شک جو اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں. اور اس کا ریزن ہے، میں صرف کوئکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو گو تھرو اٹ، از بیکاز جب ہمارے صوبے اسٹرانگ ہوں گے، جب ہم اپنے صوبوں کو عزت دیں گے اور جب ہم اپنے صوبوں کی بات کریں گے تو پاکستان ایز اے فیڈریشن ول گیٹ اسٹرانگر. Stronger provinces will make a stronger federation, not the other way around. تو میرا یہ یقین ہے کہ جب آپ اپنی لینگویج کو یہ درجہ دیں گے، کیونکہ سب میرے لیے سارے صوبوں کی لینگویجز ایکول ہیں، ساری اتنی اہم ہیں اور ان کو ساروں کو ایک لیول نیشنل درجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو عزت ملے. اور ان کو نہ دینا میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. میں نے کوشش کی اگر یہ نیشنل لینگویج کا بل پاس ہو جاتا تو پاکستان کا ہر بچہ ہر لینگویج کو اتنی ہی اہمیت دیتا اور سیکھنے کی کوشش کرتا تو شاید آج میں پشتو میں اچھی اسپیچ کر رہی ہوتی اور اس سے پاکستان میں مضبوطی آتی ہے اور پاکستان کی انٹیگریشن میں ایک مضبوط قدم ثابت ہوتا. وہ نہیں ہوا کافی سالوں سے، لیکن میری جدوجہد آئی ہوپ کہ واقعوں کی بھی اس پہ جاری و ساری رہے گی. میں اب تھوڑی باتیں اردو میں اس لیے کرنا چاہوں گی بیکاز آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور آپ سے پیپر بھی میں نے لیا تھا. تو میں آپ کے ساتھ تائید کرتی ہوں. پہلے تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا، میں شکر گزار ہوں اور یہ بہت عزت کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے باہر سے جو ہے اپنے ٹریڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی کو انوائٹ کیا. میں اسلام آباد سے نہیں آئی آپ کے لیے، میں ایکچولی سکرنڈ سے آئی آپ کے لیے. سکرنڈ سندھ کے بیچ میں ہے اور میں اس وقت رات کو میں نے آپ کے لیے جو ہے سکرنڈ سے ڈرائیو کیا کراچی سے فلائٹ اسلام آباد کی 2:30 بجے پہنچی اور صبح کو پشاور ڈرائیو کیا، پشاور تنی نوشیرہ ڈرائیو کیا. تو میں ضروری سمجھتی تھی. ہم اس وقت ایک سندھ کی کیمپین میں بہت مصروف ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا جلدی سے بریف کرنا چاہوں گی کہ وہ کیمپین ہے کیا. وہ کیمپین یہ ہے کہ جو بھی مسائل سندھ میں اس وقت ہو رہے ہیں گڈ گورننس کی وجہ سے، جو گڈ گورننس نہیں ہے، جو وہاں کرپشن ہے اور جو بھی مسائل ہیں اس کے خلاف ہم نے ایک مہم نکالی ہوئی ہے اور لوگوں کو ہمت دے رہے ہیں کہ اصل تبدیلی، جھوٹی تبدیلی نہیں لیکن اصل تبدیلی لے کے آئیں اور اپنے جو غلط جو لوگوں کو ووٹ دیے ہوئے ہیں پہلے، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، یہ کسی ایک پارٹی کے خلاف مہم نہیں ہے، تو ان کو ریجیکٹ کر کے اچھے لوگ سامنے لے کے آئیں، نئے چہرے سامنے لے کے آئیں اور ہمت کریں تاکہ جو ہے اگلی دفعہ بہتر لوگ سامنے آئیں. تو یہ کیمپین پورے سندھ میں چل رہی ہے. یہ کیمپین پورے سندھ میں چل رہی ہے اور ہر گاؤں اور ہر گلی میں ہم جا کے یہی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں اچھی پذیرائی مل رہی ہے. تو میں اس کیمپین کو چھوڑ کے آپ کے لیے آئی ہوں صرف ایک دن کے لیے. مجھے کل واپس جانا ہے and we will resume that campaign but I thought it was important. میرے خیال میں جو بات یہاں ہو رہی ہے وہ امن کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال میں 2 ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ڈیفینیٹلی 2 اینیمیز ہیں، ایک تو اندر سے ہے اور ایک باہر سے ہے. جو اندر سے ہے اس کا ذکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے کرپشن کا اینیمی اور وہ ہے جو آپ کو جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جا رہا. میں نام بالکل نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ ہر دور میں کرپشن ہوئی ہے، یہ کوئی ایک پارٹی کی جو ہے اس پہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ کرپشن کا جو اینیمی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس سے اگر وہ ختم ہو جائے تو ڈیولپمنٹ اچھی ہو اور لوگوں تک بیسک سہولات مل سکیں. وہ بیسک سہولات جن کے لیے ہم سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم نے پورے ملک میں سمجھتی ہوں سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے، وہ آج کے دور میں بیسک نیڈز ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ 2012 میں ایجوکیشن گرلس کی ہو یا دوسروں کی ہو، ہیلتھ، روڈز، گڈ انفراسٹرکچر اور اس طرح کی جو بیسک گیس، بجلی،
اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو دوسری باتیں تو پھر بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس کی جو جد و جہد ہے وہ ہر صوبے میں آئی تھنک جاری اور ساری ہے، اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. تو ہم نے اس کا جو ہے اس کی طرف بھی تھوڑا نظر ڈالنا پڑے گا. دوسرا جو آپ نے بات کی as far as دی آپ کا جو امن کا جو پروسیس ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں، اور آپ لوگوں کی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جرگہ کاؤنسل کا جو آپ نے کانسیپٹ دیا ہے، اور جو آپ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے یہ جرگے کر رہے ہیں، اور پھر آپ کا ایک بڑا جرگہ ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کے پشتوں میں سمجھا، تھوڑی میری بھی میں نے تھوڑی ہیلپ لی. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. آئی وش یو آل دا بیسٹ. آئی ہوپ کہ اس سے جو ہے اچھی چیزیں سامنے نکلیں. میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، میں اگر اس کو سامنے رکھوں، بڑی ہمبلی آئی لائک ٹو پٹ دیٹ فارورڈ. آپ لوگ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ لوگ اپنے علاقے کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میرا اختلاف صرف یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر سدھارنا ہے اس ملک میں تو سیاسی طریقے سے سدھارنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سیاست کا مطلب ہی گڈ گورننس ہونا چاہیے، اور تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اگر یہاں کوئی امن لے کے آنا ہے، اور اگر جرگہ کاؤنسل امن لے کے آ رہی ہے، تو فرینکلی یو آر دا گورنمنٹ. فار می آپ ہی گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام بیسک ہیومن رائٹس دینا ہے، تحفظ دینا ہے، روزگار دینا ہے، اور ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. تو اگر گورنمنٹ، کوئی سی بھی گورنمنٹ، میں اس وقت کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی، تو اگر وہ بیسک پروٹیکشن نہیں دے پا رہی اپنے لوگوں کو، اور جرگہ کاؤنسل کو وہ پروٹیکشن دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور آپ اپنی اجتماعی سوچ کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں، تو بیسکلی آئی تھنک پھر آپ کو پالیٹکس میں، آپ تو ویسے ہی ہیں، پھر آپ کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے. تو میری تو آپ کو یہ تجویز ہوگی کہ بے شک یہ پولیٹیکل فورم نہیں ہے جیسے کہ شروع میں شاید آپ نے کہا، لیکن میرے خیال میں تو یہ سب سے زیادہ اہم پولیٹیکل فورم ہے، کیونکہ اس میں تو آئی تھنک کافی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بات میں سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ ہونا چاہیے ایک پولیٹیکل فورم، کیونکہ باقی سارے پولیٹیکل فورمز کا تو حال ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے، میں نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے 18th امینڈمنٹ پہ سگنیچر کی ہے. مجھے اس کی اہمیت کا پتہ ہے. آپ نے مجھے ایک کمپلیمنٹ دیا شروع میں، آئی ایکسیپٹڈ. آپ نے کہا کہ آپ کو نیشنلسٹ اچھے لگتے ہیں. ہاں، میں نیشنلسٹ ہوں. میں سندھی نیشنلسٹ بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پشتون نیشنلسٹ بھی ہوں، میں بلوچ نیشنلسٹ بھی ہوں، اور میں جو ہوں پنجاب کی نیشنلسٹ بھی ہوں، میں کے پی کے جی بی اور اے جے کے کی بھی نیشنلسٹ ہوں. تو میری نیشنلزم کچھ ڈفرینٹ قسم کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں جو ہوں جا کے اس کو جوڑ کے ایک پاکستانیت کی ہم بات کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے مسائل سالو نہیں کیے ہیں تو ہم پاکستانیت کہاں سے بنائیں؟ پاکستانیت بنانے کے لیے پروونسز کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. تبھی جب میں نے اس پہ سگنیچر کی تھی 18th امینڈمنٹ پہ، میں نے بہت غور سے اور سوچ سمجھ کے سگنیچر کی تھی، کیونکہ اس میں اختیارات صوبوں کو دیے جا رہے تھے. ہم نے دے تو دیے اختیارات صوبوں کو، لیکن عملی طور پہ ایکچولی ہم نے نہیں دیے. ہم پھر بھی فیڈریشن کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش میں اور پروونسز کو ویک بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف فیڈریشن ہی جو ہے چیزیں اس میں اتنی جو ہے سمجھ ہے، یا اس میں اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ آپ ساری چیزیں فیڈریشن کے پاس رکھیں اور آپ لوگوں کو ٹرسٹ. اٹس آلموسٹ لائک یو ڈونٹ ٹرسٹ یور پروونسز ٹو مینیج دیئر افیئرس. اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. اور میں کھل کے یہ بات آپ کے فورم میں کر رہی ہوں آج، کیونکہ آپ نے اپنے پروونسز کو، جب آپ نے 18th امینڈمنٹ میں اختیارات دیے تو آپ نے ان کو ٹرسٹ کرنا ہوگا. آپ نے ان کو وہ اختیارات دے دیے، اب وہ اس صوبے کو چلائیں، اپنے حساب سے چلائیں. کیونکہ اصلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو اپنے صوبے کی ٹریڈیشنز، روایتوں اور ایشوز اور ساری چیزوں کا پتہ ہے، میں نہیں کلیم کر سکتی کہ مجھے پتہ ہے. مجھے کیا پتہ کہ کے پی کے فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے صرف آپ کے تھرو ہی پتہ چلے گا، کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جن لوگوں کا وہ صوبہ ہے وہی اس کو بہتر طریقے سے جو ہے چلا سکتے ہیں. اور میں ایک اور نئی تجویز دینے کی کوشش میں ہوں کہ یہ جو ریجنل پارٹیز کا جو کانسیپٹ ہے، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے. شاید اب وقت آ گیا کہ اس کی طرف دیکھا جائے، کیونکہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے صوبے کی بہتری، اس کے امن یا اس کے تحفظ یا اس کے لوگوں کی روزگار کے اوپر آپ کیسے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پختون نیشنلسٹ ہیں، کیا آپ اس پہ کمپرومائز کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنا تحفظ خود ہی کریں گے، آپ اپنی چیزوں کا خیال خود ہی رکھیں گے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بہترین راستے کون سے ہیں، آپ کے لیے آپ کے ایشوز کون سے ہیں اور آپ کے سلوشنز کون سے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ پھر اس فورم کو شاید سیاسی بنایا جائے، اور اس میں ساری پارٹیز اگر آئی گئی ہیں، اگر ڈفرینٹ لوگ اس میں آ ہی رہے ہیں، تو اپنے صوبے ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی غیر کے لیے تو کام نہیں کر رہے. تو اس میں تو فخر کی بات ہے کہ آپ اس فورم کو تھوڑا آگے لے کے جائیں، اور یہاں سے اگر سارے سلوشنز نکلنے ہیں تو پھر
بنائیں اس کو جو ہے تھوڑا سیاسی بنائیں گے اس کو. I think that's basically the two different messages I want to give. The last message is perhaps the most obvious, which is that آپ کی کچھ روایتیں ہیں اور آپ کی روایتوں میں آپ بہت مہمان نواز ہیں. آپ کی مہمان نوازی کا غلط استعمال کرتے ہوئے کچھ شرپسند لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. یہ جو تھا یہ بڑی اچھی میں نے پشتوں میں لکھا تھا, لیکن میں اگر پڑھوں تو شاید وہ سمجھ میں آپ کو نہیں آئے, تو میں اردو میں ہی یہ پوائنٹ کہہ دیتی ہوں. بہتر یہی ہے کہ آپ کی جو مہمان نوازی ہے اس کا کوئی غلط نہیں اٹھائے فائدہ. اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا آپ یونائٹ ہوں اور جو شرپسند ہیں ان کو نکالیں اپنے علاقوں سے, اور اپنی پشتون روایتوں کے ذریعے امن اسی طرح سے آئے گا جب شرپسند جو لوگ ہیں جہاں کے بھی ہیں, چاہے باہر کے ہیں چاہے اندر کے ہیں, جہاں کے بھی ہیں. اب اس بحث میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ وہ لمبی بحث ہے, اس میں جمال صاحب اور آصف صاحب اور سارے زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہیں مجھ سے زیادہ, اور میں انہی سے سیکھتی ہوں. تو جہاں کے بھی ہیں ان کو نکالیے اور اپنی یونٹی کے لیے یہ جرگہ ضرور کنٹینیو کیجیے. اور کوآرڈینیشن آئی تھنک ہماری ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن میرے لیے سارے صوبے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جب سارے صوبے اسٹرانگ ہوں گے تو پاکستان بھی اسٹرانگ ہوگا. پاکستان پائے زندہ باد.